ہاں السلام علیکم. آج ہم لوگ بات کریں گے ایک بہت ہی مزیدار ٹاپک کے بارے میں. اور اکثر آڈینس کے سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مینیپولیشن کیا ہوتی ہے، ریلیشن شپس کے اندر مینیپولیشن کیسے کی جائے، ڈارک سائیکالوجی، یہ سب کچھ آج ہم ڈسکس کریں گے مس عائشہ رشید کے ساتھ. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام عاصم. میم کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. اچھا میم، آپ سے ہمارا جو سوال ہے وہ سوال بڑا سیدھا سا ہے، بڑا سمپل سا ہے کہ اگر دو لڑکا لڑکی ایک ریلیشن شپ میں ہیں اور اگر اس میں ایک لڑکی ہے اور اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا جو پارٹنر ہے، میرا جو بیٹر ہاف ہے، وہ مجھے مینیپولیٹ کرتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی بلیک میل کرتا ہے، کبھی مجھے پریشرائز کرتا ہے، تو ہاؤ شوڈ شی ڈیل وتھ دس سارٹ آف اے پرسن؟ عاصم، آپ نے جو سینیریو ابھی مجھے بتایا اور سوال پوچھا ہے، اس سے پہلے میں ریلیشن شپ کے 2 فیزز ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. فرسٹ آف آل، اسلام میں غیر محرم اور لڑکا اور غیر محرم لڑکی دونوں کا آپس میں کوئی بنتا نہیں ہے رشتہ، کوئی انٹریکشن ہونا چاہیے اس قسم کا. اب بات کرتے ہیں فیزز کی. فرسٹ فیز انسان کا، اب غلطی ہو ہی گئی ہے، آپ دونوں کا انٹریکشن ہو ہی گیا ہے لڑکا اور لڑکی کا، تو اس میں سٹارٹ میں کیا ہوتا ہے؟ لو بامبنگ ہوتی ہے. میں تم پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، تم میری لائف ہو، میں تمہاری رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں. اس کی کیئر کی جا رہی ہوتی ہے. پھر سیکنڈ فیز میں انٹر ہوتا ہے یہی ریلیشن شپ. آپ سیکنڈ فیز میں انٹر ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرسٹ گین کر لیا لڑکی کا، آپ نے اپنی محبتیں شو کر لیں. اب آپ دوسرے فیز میں اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ لڑکے کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اپنی پکچرز بھیجو، ان اپروپریٹ باتیں کرو ویڈیو کال میں. اگر لڑکی اس چیز کو منع کر دے، لڑکے کا جواب یہ ہوتا ہے کہ تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تم اپنی محبت کو پروف کرو. یہ گیس لائٹنگ کے سینٹینسز ہوتے ہیں. یہاں پر لڑکا ڈارک سائیکالوجی یوز کر رہا ہوتا ہے. تو جب یہ ساری باتیں ایک لڑکی آبزرو کرنے لگے ریلیشن شپ کے اس فیز میں، تو یہ اس کے لیے ریڈ فلیگ ہوتا ہے. بیسیکلی وکٹم اس میں لڑکی ہے، کیونکہ لڑکا غلط ڈیمانڈز کر رہا ہے نا، تو اس میں جو وکٹم ہے اس کو گلٹ میں ڈالا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکی ایسی سچویشن میں کیا کرے؟ جب لڑکی ایسی سچویشن میں اب آ گئی ہے، لڑکا اس سے غلط ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اس کو کلیئر نو بولنا چاہیے، بالکل صاف منع کرتے. اچھا پھر ہوتا کیا ہے جب وہ صاف منع کر دیتی ہے، جب وہ اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہمارے دین میں بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہے، تو لڑکا پھر کیا کہتا ہے؟ لڑکا پھر اسی چیز میں لانا شروع کرتا ہے، ڈارک سائیکالوجی یوز کرتا ہے کہ ہر کپل ایسے کرتا ہے، یہ تو بالکل نارمل ہے، تم نے تو بہت ہی اس کو بنا دیا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ کو بھی پتہ ہے ہم تو شادی تو کرنے والے ہیں، ہم شادی کر لیں گے. اس طرح کی باتیں کر کے اس کو غلط پہ اکساتا رہتا ہے. تو لڑکی کو یہاں نو بولنا چاہیے. اور پھر ایک سچویشن میں آپ کو بلکہ ایک اپنا کیس ڈسکس کرتی ہوں آپ کے ساتھ. میرے پاس اسی طرح ایک لڑکی نے ہمت کر کے مجھ سے اپنی سٹوری بیان کی کہ وہ اب اس سچویشن میں ہے. انفارچونیٹلی اس نے پکچرز مانگی لڑکے نے، تو اس نے اس لڑکے کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، تو اس نے اس کو اپنی کچھ نازیبا پکچرز بھیج دیں. تو اس سے یہ ہوا کہ لڑکے نے اب وہ پکچرز کا استعمال کرتے ہوئے اس سے مزید غلط کام کرواتا رہا، بلیک میلنگ کرتا رہا کہ میں یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، تمہارے گھر والوں کو سینڈ کر دوں گا. لڑکی اس کی بات مانتی رہی. اب بہرحال ہمت کر کے وہ میرے پاس آئی، تو ظاہر ہے میں نے اس کو سب سے پہلے تو اس کو اپریشیٹ کیا. ہم لوگ ظاہر ہے ہم کاؤنسلرز کا یہی کام ہے، جج تو ہم نہیں کر سکتے نا، کیوں جج کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میرا ماننا یہ ہے کہ جب کوئی پرابلم لے کے آپ میرے پاس آتا ہے تو وہ خود سے نہیں آتا، اس کو میرے اللہ نے، میرے رب نے بھیجا ہوتا ہے میرے پاس. تو ظاہر ہے میرے پہ اب یہ میری رسپانسبلٹی ہے اس کو سیدھا راستہ دکھاؤں بنا اس کو جج کیے. اگلی بات میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو ایسی سچویشن میں سائبر کرائم، ہمارا لا بنا ہوا ہے پاکستان میں، آپ رپورٹ کریں، ہمارے FIA میں جائیں، رپورٹ کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سامنے کی بہت ساری باتیں ہیں، میرے سامنے کے سارے ایسے واقعات ہیں کہ فوراً اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جاتا ہے اور وہ لڑکے کو اریسٹ بھی کرتے ہیں. لڑکے کے پاس سے جتنا بھی کانٹینٹ ہوتا ہے لڑکی کا وہ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ سیفٹی تو ہے، یہ سیفٹی دی جا رہی ہے. پھر اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ کسی پہ ٹرسٹ کر کے اپنی بات کہنا، اور انسان گلٹ میں آ جاتا ہے. لڑکیاں تو وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے،
اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. آپ سچی توبہ کر لیں اور پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کوئی اس طرح کے سٹیپس لیں جس سے آپ اس چیز سے نکل سکیں. دیکھیں میں لڑکیوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ اپنا گلٹ فری مائنڈ سیٹ رکھیے. آپ نے غلط نہیں کیا، اتنا غلط آپ نے نہیں کیا جتنا آپ کو لڑکے نے ڈیمانڈ کیا. غلط لڑکا ڈیمانڈ کر رہا ہے، آپ غلط نہیں کر رہی، آپ بہت اچھا کر رہی ہیں. آپ اس کو منع کر رہی ہیں اور آپ اس بارے میں سوچ رہی ہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ انسان یہ مینیپولیشن کہاں سے سیکھتا ہے، یہ آئیڈیاز اس کے پاس کہاں سے آتے ہیں. دیکھیں آج کل ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے ڈراماز، موویز، اس میں مینیپولیشن کو رومانٹک بنایا جا رہا ہے اور برین پھر یہاں سے کاپی کر لیتا ہے. آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے ٹاکسک انوائرمنٹ، جہاں پہ آپ مینیپولیشن عام دیکھ رہے ہیں، مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، بلیک میلنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ایبیوسو انوائرمنٹ ہے. ان ساری چیزوں سے انسان لرننگ میں ہوتا ہے، تو اس طرح سے سیکھا جا رہا ہوتا ہے. پھر آپ کی کمیونٹی ہوتی ہے، جیسے کہ جس طرح کے لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہاں سے آپ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ ان چیزوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آج کل ایسا کانٹینٹ آ رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کو یہ چیزیں نارمل لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر میں کسی اپنی گرل فرینڈ سے یا کسی لڑکی سے ڈیمانڈ کر ہی رہا ہوں کہ ان اپروپریٹ طریقے سے ویڈیو کال میں آئے یا پھر اپنی پکچرز بھیجے یا مجھے دکھائے، تو میں کیا برا کر رہا ہوں؟ یہ تو نارمل ہے. ہاں یہ نارمل لگ رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے لیے تو سب کچھ ریلز میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ یہ چیز نارمل کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں ہماری سوسائٹی میں جن کو کسی دوسرے کو کنٹرول کر کے پلیجر فیل ہوتا ہے. آپ کی تعلیمات اسلامک، جیسے اسلام نے حیا کے بارے میں کیا کہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی تعلیمات، اسلام سے دوری، ان شارٹ کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں سکھائی جا رہی اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی. تو ظاہر ہے ہم دوسری چیزیں سیکھیں گے تو اس میں ہمارا بھی کوئی ہمارا بلکہ ہم پیرنٹس کا کر لیں، ہم جتنے بھی ہم ایون مینٹورس یونیورسٹی میں ایون لیکچررز ہو گئے، پروفیسرز ہو گئے، ان کی ڈیوٹی صرف یہی تو نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری سے ریلیٹڈ اپنے جو آپ نے لیکچر ڈیزائن کیا ہے، اگر آپ ان کو لاء پڑھا رہے ہیں تو لاء میں آپ ان کو 5 منٹ کی کوئی یہ رسپانسبلٹی ہماری ٹیچرز کی، مینٹورز کی ہونی چاہیے کہ 5 منٹ کی کوئی ایسی بات بھی کہہ دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کی پرسنٹیج ہم کم کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی 5 منٹ کی ایفرٹس ہم سب کر لیں، گھروں میں ہو جائے، ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو جائے، اور اس طرح سے بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے انسان سیکھتا ہے. وہاں پہ اگر ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس سے اس کی پرسنٹیج کو کم کیا جا سکتا ہے. میں لڑکیوں کو یہی سکھاتی ہوں کہ آپ کا نو آپ کی اجازت نہیں ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کا آرڈر ہے، اور آپ کی عزت آپ کی خود کی ذمہ داری ہے. جس لڑکے کو آپ کی باڈی چاہیے اس کو آپ کی عزت نہیں چاہیے، اور جس لڑکے کو آپ کا ایمان چاہیے وہ آپ کی حیا کی بھی پرواہ کرے گا.